بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان طارق۔ آپ کو موضوع یاد کربلا میں خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں سے ہم نے پچھلا پروگرام چھوڑا تھا وہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ الوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پھر اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ علامہ صاحب، آپ یہ بیان فرمائیے گا کہ امام حسین اور رائے عظیمت کیا ہے، تفصیل سے بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام مشکل وقت کے اندر دو آپشن دیتا ہے انسان کو، ایک راہ رخصت اور ایک راہ عزیمت۔ راہ رخصت یہ ہے کہ آپ اپنی جان بچا لیں، اور پھر جب جان محفوظ ہوگی تو معاملات آگے زندگی کے چلتے رہتے ہیں، لیکن دل کو پختہ رکھیں ایمان پر۔ یقیناً جب یزید کی بڑی شدید قسم کی ڈیمانڈ آ گئی کہ بھئی آپ نے بیعت کرنی ہے، تو اہل مدینہ جوق در جوق یزید کی بیعت کر رہے تھے۔ وہاں پر ولید گورنر موجود تھا۔ اب مولا حسین کے اوپر بھی اس سے کہیں زیادہ شدت تھی، سختی تھی کہ آپ بیعت کریں۔ آپ کے لیے بھی راہ رخصت موجود تھی کہ جان بچائیں اور پتلی گلی سے نکل جائیں، لیکن مولا حسین نے راہ رخصت نہیں، راہ عزیمت کا انتخاب کیا کہ ہم جان تو دے دیں گے لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑیں، اور حق کے لیے اگر وقت آن پڑا تو اپنا سر تک کٹوا دیں۔ اور مولا حسین نے راہ عزیمت کو اختیار کر کے صبح قیامت تک کے لیے وہ لوگ جن کے اندر جذبہ جہاد ہے، جن کے اندر جرأت ہے، رندانہ ہے، ان کے لیے ایک پیغام اور سبق چھوڑ گئے کہ نام انہی کا باقی رہتا ہے جو حق کے لیے سب کچھ قربان کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج بھی مولا حسین کا نام تو زندہ باد ہے، لیکن راہ رخصت پہ عمل کرنے والوں کے ناموں سے بھی لوگ آگاہ نہیں ہیں۔ اگرچہ راہ رخصت پر عمل کرنے والوں نے بعد میں جب واقعہ کربلا ہو گیا تو انہوں نے بیعت توڑ دی یزید کی، اور پھر یزیدیت کے مقابلے میں آئے، اور واقعہ حرہ میں 10,000 صحابہ اور تابعین نے شہادت پائی، اور وہ ساری شہادت مولا حسین کے نام پہ تھی۔ لیکن وقت بہت تیزی سے گزر چکا تھا اور بہت بڑی قربانی نواسہ رسول کی ہو چکی تھی، لیکن چونکہ روحیں شرمندہ تھیں کہ ہم نے اس وقت راہ رخصت نہیں، راہ عزیمت پر چلتے ہوئے مولا حسین کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اپنی ان شرمندہ روحوں کو کس طرح سیراب کیا انہوں نے، اپنا خون دے کر، خون بہا کر اور یزیدیت سے ٹکر لے کر۔ بالآخر اس امت کے لیے بقا اسی میں ہے کہ ظالم کے ہاتھ توڑے جائیں اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے۔ یہی فلسفہ کربلا بھی ہے اور یہی راہ حسینی بھی ہے کہ ہر ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے۔ اور ایک اور بھی ہے امام حسین کا کہ مظلوم ظالم کو موقع دیتا ہے کہ اس پہ ظلم ہو۔ بے شک ایسے جب تک، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جب تم ظلم کے خلاف جتنی دیر سے کھڑے ہوگے کہ قربانیاں بھی اتنی ہی زیادہ دینی پڑیں۔ اور یہ بات کہ امام حسین نے پانی کی درخواست کی، پانی مانگا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہ تاریخی حوالے سے ایک طرف صاحب کوثر کی اولاد اور جنت کے سردار، جنت کے سردار بھی ہوں، اور پھر حضور نبی کریم صاحب الاولاق کی زبان چوس کے جو بڑے ہوئے، یعنی نبی کریم صاحب الاولاق کا لعاب دان جن کی کھٹی ہو، جن کی تربیت اس لیے ہوئی ہو کہ ہم حسین نے اسلام کا مقدمہ لڑنا ہے۔ اب جب دیکھیے ایک طرف جب پورا پیغام آ جاتا ہے خدا کی طرف سے کہ یہ شہادت ہونی ہے، تو نبی کریم صاحب الاولاق نے یہ دعا نہیں مانگی تھی اللہ میرے حسین کو بچا دینا، بلکہ حضور نے دعا کی اللہم ثبت حسینہ، اے اللہ جب کربلا سجے تو میرے حسین کو ثابت قدم رکھنا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی دعا ہو اور اس کی تاثیر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس سے پانی مانگنا، اگر حسین چاہتے تو فرات کا رستہ بدل دیتے، حسین اگر اشارہ کرتے تو آسمان اپنا تمام پانی برسا دیتا، اگر حسین زمین پہ صرف حکم دیتے تو کتنے چشمے ابل پڑتے۔ بے شک۔ لیکن مولا حسین اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی ہستی تھی، انہوں نے بالکل پانی کا سوال دشمن سے نہیں کیا، اور جو یہ کہتے ہیں کہ امام نے پانی مانگا نہیں۔ ہاں ایک موقع پر ایسا آیا کہ جب مولا حسین نے بالکل بلکتے ہوئے حضرت علی اصغر کو لے کر میدان میں آئے
اور کہا ظالموں تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، یہ حضرت علی اصغر کیوں بلک رہے ہیں، ان کی پیاس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس وقت شمر لعین نے ہرملہ نے تیر برسایا، اور وہ تیر تھا کہ جو ایسا گھوڑا جو بتک جائے اس گھوڑے کو روکنے کے لیے بھاری بھرکم تیر ہوتا ہے جس کی 3 شاخیں ہوتی ہیں، اور وہ اتنا وزنی ہوتا ہے کہ 6 ماہ کے بچے کے اوپر فقط رکھ دیا جائے تو شاید اس کی روح پرواز کر جائے۔ وہ تیر بر چلایا اور آ کر جو ہے وہ حضرت علی اصغر کے حلق کے اندر آ کر پیوست ہو جاتا ہے۔ اس لمحے حضرت علی اصغر مسکرا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید حضرت علی اصغر کو خبر نہیں تھی کہ تیر کھا کے رونا ہے یا مسکرانا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں نہیں، وہ نبی کے بیٹے تھے، وہ علی کے بیٹے تھے، وہ حسین کے بیٹے تھے۔ وہ مسکرائے اس لیے نہیں کہ وہ بے خبر تھے، بلکہ اس لیے مسکرائے تھے کہ یزیدیوں دیکھ لو علی کا بیٹا بھی علی ہوتا ہے، چاہے وہ 6 ماہ کا علی اصغر ہی کیوں نہ ہو۔ اور انہوں نے ان کی مسکراہٹ نے جتنا یزیدی لشکر کو خوف زدہ کیا شاید اتنا کسی کی تلوار نے بھی نہ کیا۔ تو حضرت علی امام علی مقام امام حسین پاک نے بالکل پانی نہیں مانگا تھا، اور ایسی کوئی روایت بھی قابل قبول اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ مولا حسین صبر کے بادشاہ تھے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر امام حسین نے شب عاشورہ میں جو مہلت مانگی تھی اور جو عبادت کی تھی وہ بھی تفصیل سے بیان فرما دیں۔ یقیناً شب عاشور آپ نے خود فرمایا کہ ایک تو رات کی تاریکی میں جنگ آپ نہیں چاہتے تھے، اور پھر ایک رات آپ نے مانگی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ رات آپ نے اپنے لیے مانگی۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب قافلے کو روکا تھا ہر نے، تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کی ماں کے بارے میں ایسا لفظ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ ماں آپ کی کائنات کی سب سے عظیم ماں تھی۔ بے شک۔ تو اس کے دل میں محبت اہل بیت تھی، اور مولا حسین اسے ایک رات سوچنے کے لیے دینا چاہتے تھے کہ ظالم یزیدی فوج میں کیوں کھڑے ہو، تمہارے دل میں عشق اہل بیت کی چنگاری موجود ہے، تم نکلو وہاں سے اور آؤ قافلہ حسینی کے اندر۔ اور اس ایک رات نے ہر کی قسمت کو بدل دیا، اور اگلے روز یوم عاشور ہر اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر حسین کے قدموں پہ پیش کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ تیرے سبب سے پوری کربلا سجنے جا رہی ہے، فرمایا آخری لمحے یزیدیت کو چھوڑ کر حسینیت میں آنے والے قدموں سے اٹھا کر سینے سے لگایا، اور فرمایا اے قافلہ حسینی کا حصہ بننے والے ہر، میں وعدہ کرتا ہوں حشر کے میدان میں نانا کی شفاعت لے کر دوں۔ سبحان اللہ۔ شب عاشور ہے، مولا حسین نے کیا کیا؟ فرمایا کہ چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، اور مولا حسین اپنا سر اپنی گودی میں رکھ کے خطبہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے، میں حسین اس سے راضی ہوں۔ آج یزید میرا دشمن ہے، وہ میرا سر کاٹنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ کسی سے بھی اس کی دشمنی نہیں، دیکھا کوئی بھی ہلا جلا نہیں۔ پھر مولا حسین فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم سب چلے جاؤ، اور اگر تمہیں شرم آ رہی ہے تو بنو ہاشم کے ایک نوجوان کا ہاتھ پکڑو اور اسے بھی ساتھ لے جاؤ، میں اس سے بھی راضی ہوں، میں تم سے بھی راضی ہوں۔ اور اس وقت تک چراغ نہیں جلائے جائیں گے جب تک کہ تم آخری گھاٹی کراس نہیں کر جاؤ۔ دیر تک خاموشی، بار بار مولا حسین فرما رہے ہیں جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے۔ اور پھر آخر میں جب بالکل سناٹا چھا جاتا ہے، جس نے جانا تھا وہ آخری گھاٹی کراس کر کے چلا جاتا، اس کے بعد مولا حسین کی زبان پر ایک لفظ نکلتا ہے جو آج علوی ہونے کے ناطے سے میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر وفا نام کی کوئی چیز ہے اس کے لیے یہ ایک جملہ دل دہلا دیتا ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں عباس چراغ روشن کر دو۔ مولا حسین جانتے تھے پورا قافلہ چلا جائے میرا عباس مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور یہ وہ وفا کے شہنشاہ کا کردار تھا جو کربلا کے اس ریگزار کے اوپر شب عاشور ظاہر ہوتا ہے، اور دنیا آج بھی وفا کے اس عظیم شہنشاہ کو سلام پیش کرتی ہے۔ اور جب چراغ جلائے جاتے ہیں 80 سالہ حبیب ابن مظاہر جو بدری سے آبی ہیں وہ کھڑے ہو کر خطبہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا حسین ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو آپ سے کہیں جائیں آپ اور آپ کا خدا لڑے، ہم آپ کے نانا کے بھی وفادار تھے، ہم آپ کے بابا کے بھی وفادار تھے، ہم آپ کے بھی وفادار ہیں،
جب تک ہمارے وجود کے اندر روح باقی ہے، جسم میں جان باقی ہے، ہم آپ کے لیے لڑتے رہیں گے۔ 80 سالہ حبیب ابن مظاہر بدری صحابی حسین پہ فدا ہونے کے لیے بےتاب ہیں۔ پھر مولا حسین نے فرمایا آج کی رات ہمارے پاس عبادت کی رات ہے، تم تلاوت قرآن کرو، تم سجدہ ریزیاں کرو، تم قیام کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ہے خیمہ حسینی۔ ایک طرف رقص و سرور کی محفلیں سجی ہوئی ہیں اور رقص ہو رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں یزید کے خیمے میں، اور ایک طرف حسین کے خیمے میں اللہ کا قرآن بلند عبادت ہو رہی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ دو خیمے آج خیمہ حسینی بھی تقسیم ہے، ایک میں اصحاب پیمبر ہیں اور ایک طرف اہل بیت اطہار ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رات کی تاریکی میں آتی ہیں اور جو ہے وہ اصحاب پیمبر کے خیمے کے پاس، اور وہاں رک کر آواز سنتی ہیں خطبہ۔ تو حبیب ابن مظاہر خطبہ دے رہے ہیں کہ کل جب کربلا سجے تو کسی بھی اہل بیت اطہار کے فرد کو خراش آنے سے پہلے ہم کٹ مریں گے حضور کے بیٹوں کے لیے، حضور کے خون کے لیے۔ جب تک ہمارے وجود میں دم ہے کسی یزیدی لشکر کے سپاہی کو قافلہ حسینی کے قریب بھی نہیں جانے دیں گے۔ سیدہ زینب کہتی ہیں واہ مالک تیرا شکر ہے، تو نے حسین کو ایسے اصحاب عطا کیے ہیں۔ پھر جب آپ اہل بیت اطہار کے خیمے کے پاس جاتی ہیں تو وہاں حضرت علی اکبر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ اے اہل بیت اطہار، یہ ہمارے نانا کے اصحاب ہیں، جب تک ہمارے وجود میں جان ہے ہم قربانی دیں گے، ہم وارث رسول ہیں، ہم وارث قرآن ہیں، ہم وارث شریعت ہیں۔ ہم جب تک زندہ ہیں کسی کو جرت نہیں ہے یزیدی کی کو وہ اصحاب کو کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ جب تک ہم کٹ نہ مریں تب تک کوئی بھی شخص یزیدی فوج کا سپاہی ان اصحاب کی طرف، اصحاب حسین، اصحاب رسول، اصحاب علی کی طرف بڑھ بھی نہیں سکتا۔ سیدہ زینب اپنے خیمے میں سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، مالک جو وفائیں تو نے حسین کے سپاہیوں کو عطا کی ہیں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں یا اصحاب رسول ہوں، ایسی وفا آج تک شاید تو نے کسی کو روئے زمین پر عطا نہیں کی ہے۔ جو 72 ہیں، مٹھی بھر ہیں، دنیا کہتی ہے اکثریت ادھر ہے اقلیت ادھر ہے، لیکن کربلا نے بالکل پاسا پلٹ کے رکھ دیا اور یہ پیغام دیا شب عاشور نے بھی اور روز عاشور نے بھی کہ جدھر حق ہو اگر وہ تعداد میں تھوڑے بھی ہوں تو کامیابی اور زندہ باد وہی ہوا کرتے ہیں۔ باطل 9 لاکھ کی فوج ہی کیوں نہ ہو 72 کے مقابلے میں، لیکن وہ 72 میں حسین موجود ہے، سبحان اللہ، تو وہ زندہ باد ہے۔ باطل 9 لاکھ ہے لیکن یزیدی خیمے میں موجود ہیں، وہ مردہ باد ہیں۔ ایسی لائن کھینچی شب عاشور مولا حسین نے اور یہ پیغام دیا کہ حسین قرآن سے وفا کا نام ہے، حسین سجدے سے وفا کا نام ہے، حسین رکوع اور قیام سے وفا کا نام ہے، حسین اپنے مولا سے وفا کا نام ہے۔ وگرنہ تھوڑی سی آج سر درد میں ہو کوئی شخص وہ سجدہ بھول جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ذرا سا پیٹ میں درد ہو ہم تلاوت بھول جاتے ہیں، لیکن موت سامنے رقص کر رہی ہو اور حسین شب عاشور تلاوت کلام میں مصروف ہوں، 10 دن سے پانی بند اور پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، ساری شدتیں موجود ہیں، لیکن ایک اللہ کی رضا پر ایسے راضی تھے کہ مالک اگر تیری رضا ہے تو یہ بھوک اور پیاس کیا چیز ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے ساقی کوثر حوض کوثر پر حسین کا انتظار کر رہے۔ یقیناً یہ رات جہاں ایک طرف قافلہ حسینی کے لیے ایک پیغام تھا کہ جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن وہ ایسے وفاشار تھے کہ ایک بھی وہاں سے نہیں جاتا، اور دوسری طرف حر کے لیے بھی آج کی رات مولا حسین نے سوچنے کا موقع دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یوم عاشورہ میں حر کا جو کردار ہے وہ بھی بیان فرما دیں۔ یقیناً حر ایک ایسا نایاب کردار ہے، آج بھی جو ضمیر کا قیدی ہے اور جو یوں کہہ لیجئے کہ اللہ نے جسے جاگنے کا موقع دیا، جسے اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دینا ہے، جو زندگی بھر باطل کے راستے پہ چلتے ہوئے جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے، لیکن آنے واحد میں ایک نسبت ہے مولا حسین کی،
اور دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سی بات پہ ہم کہتے ہیں مرنا جینا ختم، خوشی غمی ختم، جنازے ختم، ہم تو لا تعلق ہو جاتے ہیں. لیکن واہ حسین آپ کی عظمت پہ قربان جائیں. یقیناً بہت بڑا دشمن ہے، اور وہ نہ روکتا تو علی اصغر پیاسے نہ ہوتے، سیدہ سکینہ پیاسی نہ ہوتی، اونو محمد پیاسے نہ ہوتے، مخدرات عصمت کی لب خشک نہ ہوتے، مولا حسین کی زبان خشک نہ ہوتی. سارے معاملات کی وجہ حر ہے. لیکن جب وہ اپنے ضمیر کا قیدی بن کر راہ حریت پر چلتے ہوئے مولا حسین کے قدموں میں ایک قیدی کے صورت میں بن کر آتا ہے تو مولا حسین نے اسے دھتکارا نہیں، اس لیے کہ آپ رحمت اللہ العالمین کے بیٹے تھے، آپ ابن رسول تھے. آپ جانتے تھے مصطفیٰ نے اپنے جانی دشمنوں ابو سفیان جیسے لوگوں کو بھی کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تمہارے سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، تم سب آزاد ہو. فتح مکہ کے موقع بے شک انہی کے فرزند مولا حسین ہیں. انہوں نے کہا کہ حر اگر تیرے اندر ضمیر جاگ گیا ہے، اگر تیری روح پاک ہو گئی ہے، آؤ سینے سے لگ جاؤ. یہ تھا کردار حسین کہ جو آپ نے یوم عاشور حر کے لیے دروازہ کھلا رکھا. آج بطور مسلمان ہم جس قدر فرقہ پرستی کا شکار ہو گئے، نفرتوں کا شکار ہو گئے، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے، ایک چولہے سے پکا ہوا ہے، 4 بھائی ہے تو وہ دست و گریبان ہے ایک دوسرے کے ساتھ، محلے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے، فیملیوں میں الجھے ہوئے. کربلا کی داستان اور حر کا کردار اور حر کے مقابل حسین پاک کا کردار آج ہمیں یہ سبق اور پیغام دے رہا ہے کہ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، تمہیں اپنا دروازہ اپنے دشمن کے لیے بھی کھلا رکھنا ہے. اگر وہ تمہارے دروازے پہ آ جائے تو وہاں سے اسے خیر کی خیرات ملنی چاہیے، محبت کی خیرات ملنی چاہیے، اور بھائی چارے کی خیرات ملنی چاہیے، اسے شفا اور بخشش کی خیرات ملنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پروگرام کے آخر میں آپ واقع کربلا سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ بھی آپ بیان فرما دیں. یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقع کربلا آج کے نوجوان کے لیے جہاں ایک حریت کا پیغام دیتا ہے، شجاعت کا پیغام دیتا ہے، ثابت قدمی کا پیغام دیتا ہے، وہیں چاہے کشمیر ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے یمن ہو، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان مسلمانوں کے اندر جو حریت ہے، جو جذبہ بیداری ہے، جو ان کے اندر پائے استقلال میں استقامت ہے، وہ حسین کے صدقے میں. سبحان اللہ. بے اور شک آج ہمارے اس پروگرام کے توسل سے میں ان تمام دنیا کے مظلوموں کو، چاہے مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، انہیں یہ پیغام دوں گا کہ آج بھی حسین آپ کے ساتھ ہے، حسین کی للکار آپ کے ساتھ ہے، حسین کی جرت آپ کے ساتھ ہے. وہ جرت رندانہ جنہوں نے یزید کو گالی بنا دیا، آج وہی حسین پھر سے تمہیں یہ درس دے رہے ہیں. یہ پیغام کربلا ہے، یہی درس کربلا ہے. ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا، ظالم کو کبھی تسلیم نہیں کرنا، بلکہ اپنی مظلومیت کو اپنی طاقت بنا کر یوں میدان میں کھڑے رہو کہ ظالم کا سر کٹ جائے، ظالم معاشرے میں گالی بن جائے. وقت آئے گا انشاءاللہ کشمیر پر آزادی کا پرچم لہرائے گا، انشاءاللہ. فلسطین کے مسلمانوں کو عزت کی زندگی ملے گی. ابھی درسگاہ کربلا رکی نہیں ہے، بلکہ جو بھی ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہے وہ حسینی ہے. بہت شکریہ الوی صاحب آپ کا. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اللہ نے کے بعد.